بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے باب نمبر 40 باب بر الوالدین وصلۃ الارحام کا چوتھا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب تھا والدین کے ساتھ احسان کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے بیان میں۔ اس باب کے 3 حصے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم حضرت زینب ثقفیہ کی حدیث سے آج کے سبق کی ابتدا کریں گے۔ تو اس میں بھی جو حدیث ہے یہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے پر دلالت کرے گی کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب مرتب کرتے ہیں، بلکہ اگر رشتہ داروں کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے یعنی ان کو صدقہ دیا جائے تو اس میں 2 اجر ملتے ہیں۔ تو اس میں اسی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وَأَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهَا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من هليجكن قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم فقال عبد الله بل ائتيه أنت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا البلال فقلنا له ائتي۔ حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، خواہ تم اپنے زیوروں سے کرو۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یعنی ان کے شوہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ آپ ایک غریب آدمی ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر معلوم کر لیجئے کہ اگر آپ کو صدقہ دینا جائز ہو سکتا ہے تو میں آپ کو ہی صدقہ دے دوں ورنہ کسی اور مستحق کو دے دوں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم خود ہی جا کر معلوم کر لو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب پہنچی تو آپ کے دروازے پر ایک انصاری عورت موجود تھی۔ اس کا کام یعنی اس کا مسئلہ بھی میرے مسئلے کی طرح تھا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت اور عظمت ہم پر موجود تھی، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کی جرأت نہ کر سکی۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جائیے۔ ایتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ ان امرأتین بالباب تسألانک اتجزئ الصدقۃ عنہما علی ازواجہما وعلی ایتام فی حجورہما ولا تخبرہ من نحن فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أجران اجر القرابت و اجر الصدقہ متفق علیہ۔ یعنی ہم نے ان سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کر بتائیں کہ دروازے پر 2 عورتیں موجود ہیں،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھنے آئی ہیں کہ کیا ان کا صدقہ ان کے خاوندوں پر جائز ہے اور ان یتیم بچوں پر جو ان کی پرورش میں رہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہ بتانا کہ ہم کون ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں جب دریافت کیا تو آپ نے پوچھا وہ دو عورتیں کون ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ایک انصاری عورت ہے اور دوسری زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کون سی زینب یا زینبوں میں سے کون سی؟ انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو دگنا ثواب ملے گا، ایک قرابت داری کا اور دوسرا صدقے کا۔ اس حدیث کی راویہ جو ہے ان کا نام حضرت زینب ہے اور یہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے زینب ثقفیہ جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستکاری کرتی تھی، اس لیے جو اس سے کماتی وہ اپنے شوہر پر بھی خرچ کرتی اور اپنی اولاد پر بھی۔ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ یعنی ایک موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ میں جو کچھ کماتی ہوں وہ تمہیں کھلا دیتی ہوں، اس میں میرا کیا فائدہ؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم اپنے فائدے کی صورت نکالو، مجھے تمہارا نقصان منظور نہیں۔ تو اس کے لیے جب انہوں نے آپ کے سامنے بات رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر اور اولاد پر ہی خرچ کرو تو تمہیں ثواب ملے گا، بلکہ دوہرا ثواب ملے گا۔ حضرت زینب کی وفات کے بارے میں کوئی تحقیقی بات تاریخ میں نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہ بات ہے کہ ان سے 8 احادیث منقول ہیں اور ان میں سے 2 بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ تو اس حدیث میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ کیا ہم اپنے شوہروں پر جو صدقہ شوہروں کو مال دے دیں تو ہمیں اس پر صدقے کا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ تمہیں نہ صرف صدقے کا ثواب بلکہ تمہیں قرابت داری یعنی صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا اور صدقے کا بھی اجر ملے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم نے پیسہ خرچ کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ ہمارے رشتہ داروں میں تو کوئی ایسا نہیں جس کو صدقے کی ضرورت ہو، جس کو مال کی ضرورت ہو، تو پھر ان کو صدقہ دیا جائے، اس کے بعد دور والوں کو۔ اس حدیث میں جو یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر رعب تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ پاک نے آپ کو یہ نعمت عطا کی تھی، یعنی آپ کی عظمت اور آپ کی ہیبت جو تھی یہ تعظیم اور آپ کی عزت اور آپ کی تعظیم کا سبب تھی، ذریعہ تھی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب ہوتا تھا۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت زینب نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمارا نام ذکر نہ کیجئے گا، تو پھر حضرت بلال نے نام کیوں ذکر کر دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ذکر تو نہیں کرنا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ وہ 2 عورتیں کون ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے دریافت کرنے کی وجہ سے ان کا نام بتانا پڑا۔ تو اس سے جو ہے ایک مسئلہ اخذ ہوتا ہے اس حدیث سے، کیا بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس مسئلے کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بیوی اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی یہ دینا ناجائز ہے، کیونکہ دونوں عادتاً منافع میں شریک ہوتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے مال سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مرد اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اسی طرح بیوی بھی اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔
تو امام ابو حنیفہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا فرمایا تو یہ نفلی صدقہ ہے، یعنی اس حدیث کو وہ نفلی صدقے پر محمول کرتے ہیں، تو صدقہ فرض وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نہیں ہے کہ نفلی صدقہ بیوی اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو دے سکتے ہیں، لیکن فرض صدقہ صدقات واجبہ میں سے ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ وعن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ فی حدیثہ الطویل فی قصۃ ہرقل ان ہرقل قال لأبی سفیان فماذا یأمرکم به یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قلت یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا به شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ متفق علیہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنی لمبی روایت میں جس میں ہرقل کا واقعہ ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ وہ پیغمبر تم کو کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، جو باتیں تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ ہمیں نماز ادا کرنے، سچ بولنے، پاک دامنی اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور یہ اس وقت کا واقعہ بتا رہے ہیں جب یہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ تو ہرقل نے یہ پوچھا تھا کہ وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تمہیں کس باتوں کی تلقین کرتا ہے؟ تو ابو سفیان نے یہ فرمایا کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کی اکیلے کی عبادت کرنے کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بت پرستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا الصلاۃ، صدق، عفاف، وصلہ یعنی صلہ رحمی۔ تو وصلہ کے لفظ سے یہ حدیث جو ہے یہ باب کے ساتھ مطابق ہو گئی کہ باب میں بھی یہی تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے بیان میں، یعنی والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، تو یہاں پہ بھی صلہ کا لفظ آیا۔ یأمرون بالصلاۃ یعنی وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، والصدق اور سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ علماء فرماتے ہیں کہ ان جملوں میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایک طرف تو نماز کی تاکید اور ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کے بارے میں بھی بتایا۔ تو در حقیقت مسلمان وہی شخص ہے جو توحید و رسالت کے اقرار کے بعد عبادات کی ادائیگی کا پابند ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاق کا بھی نمونہ ہو۔ تو یہاں پہ ایک مسلمان شخص میں جو خصوصیات ہونی چاہیے ان کو ذکر کیا۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم ستفتحون ارضا یذکر فیہا القراءۃ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جلد ہی ایک ایسی زمین کو فتح کرو گے جس میں قرات کا زیادہ چرچا ہوگا۔ وفی روایت ستفتحون مصر وہی ارض یسمى فیہا القراءۃ فاستوصوا بأہلها خیرا فإن لهم ذمة ورحمة۔ وفی روایت فإذا فتحتموها فاحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة او قال ذمة وصهرة رواہ مسلم۔ قال العلماء الرحم التي لهم کون حاجر ام اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم منہم وصہر کون ماریت ام ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم جلد ہی مصر کو فتح کرو گے، وہ ایسی زمین ہے کہ جس میں قرات کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، بس تم اس زمین کے باشندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس لیے کہ ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ بھی ہے اور رشتہ داری بھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تم مصر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو،
اس کے رہنے والوں کے ساتھ احسان کرنا، اس لیے کہ ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے اور ہمارے سسرالی رشتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اہل مصر کے ساتھ رشتہ داری یہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ ان سے تھیں، اور سسرالی رشتہ یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی والدہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مصر سے تعلق رکھتی تھی۔ تو اس میں جو فرمایا کہ اس میں تم عنقریب ایسے ملک کو، ایسی جگہ کو فتح کرو گے جس میں قیرات کا چرچا ہے۔ قیرات جو ہے یہ ایک سکے کا نام ہے، جیسے عرب میں اس وقت درہم اور دینار چلتے تھے، اسی طرح قیرات بھی ایک سکہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دانک کا نصف ہے اور دانک درہم کے چھٹے حصے کو کہتے ہیں، تو قیرات کا استعمال زیادہ تر مصر میں ہوتا تھا، اس لیے اس کا ذکر فرمایا۔ تو در حقیقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی جو بہت جلد پوری بھی ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر فتح ہو گیا اور مصر پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَسَاحِرًا، یعنی ان پر ہمارا ذمہ ہے اور سسرالی تعلق ہے۔ حضرت اسماعیل کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ مصر سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل ہی کی لڑی میں سے تھے، یعنی حضرت اسماعیل ہی کی ان میں سے تھے، حضرت اسماعیل ہی کی اولاد میں سے تھے، بنی اسماعیل میں سے، تو اس لیے فرمایا کہ ہمارے رشتہ دار یعنی ہماری ایک طرح سے ننہال ہیں۔ اور سسرالی اس لیے فرمایا کہ حضرت ماریہ قبطیہ جو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی والدہ تھیں، ماریہ قبطیہ، ان کا تعلق بھی مصر سے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مصر کی فتح کے بارے میں پیشن گوئی دی، اور دوسرا یہ کہ دیکھیں آپ نے فرمایا کہ ان سے ہمارا رشتہ ہے، اس لیے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کس قدر ضروری ہے کہ آپ نے ان اپنے رشتوں کا پاس رکھا، ان رشتوں کو بھی یاد رکھا۔ تو صلہ رحمی کرنے کی بہت اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی صلہ رحمی کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما نزلت هذه الآية وانذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي انقذوا أنفسكم من النار يا بني مر بن كعب انقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف انقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم انقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب انقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة انقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا۔ جب وہ سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے عمومی انداز میں خاص قبیلوں کے نام لے کر فرمایا اے بنو عبد شمس، اے بنو کعب بن لؤی، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے مرہ بن کعب کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ تو اپنے آپ کو آگ سے بچا لے، اس لیے کہ میں تمہارے لیے اللہ سے کچھ بھی کرنے کا مالک نہیں ہوں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے، لہٰذا رشتہ داری کے لحاظ سے صلہ رحمی کروں گا۔ ببلالہا البلال دوسرے با کے زبر اور زیر کے ساتھ منقول ہے بمعنی پانی، اور حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی کو گرمی کے ساتھ تشبیہ دی جو پانی سے بجھ جاتی ہے۔
اس طرح صلہ رحمی کے ساتھ قطع رحمی کی حرارت کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس میں آپ نے دیکھیں اپنے سارے رشتہ داروں کو جمع کیا اور دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اور اس کے علاوہ یہ فرمایا کہ تم اپنے اعمال کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچو، یعنی آخرت کے معاملے میں تمہارا کچھ بھی نہیں خیال کر سکتا، اس میں تم اپنے اعمال کے مطابق تمہارے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، اس لیے اپنی جانوں کو جہنم سے بچا لو۔ پھر یہ فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ دنیا میں صلہ رحمی کروں گا، یعنی دنیاوی جو معاملات ہیں ان میں تمہارے دکھ درد میں شریک ہوں گا، تمہارے ساتھ جو ہے بھلا سلوک کروں گا۔ تو اس سے علماء یہ نقطہ نکالتے ہیں، یہ مسئلہ نکالتے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر رشتہ دار کافر ہو تب بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، یعنی ان کے ساتھ تعلقات توڑے نہ جائیں، ایسے کام تو نہ کیے جائیں جس میں اپنے کوئی دین کا نقصان ہو۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا یا ان کو کچھ دینا دلانا یہ اسلام کے منافی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی اس قدر ضروری ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے تب تو ہے ہی ہے، اگر کوئی رشتہ دار غیر مسلم ہے اس سے بھی صلہ رحمی کی جائے گی۔ اس سے پہلی حدیث میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میری والدہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ میرے پاس آئیں تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہاں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو اس حدیث میں بھی اور یہاں پر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر ہونے کے باوجود بھی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ ان تمام احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے پر بھرپور زور دیا ہے کہ صلہ رحمی کو کسی بھی وقت میں توڑا نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑنے والے بنے، نہ کہ رشتہ داری کو توڑنے والے بن جائیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔